Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back with a new topic, that is who cannot sue. کون مقدمہ درج نہیں کر سکتا، کون سو نہیں کر سکتا. تو جنرل رول تو یہ ہے کہ ہر وہ ایک بندہ جس کا لیگل رائٹ وائلیٹ ہوا ہو وہ سو کر سکتا ہے. جس بندے کا لیگل رائٹ وائلیٹ ہو تو وہ عدالت جا سکتا ہے اور دوسرے بندے کے خلاف سو کر سکتا ہے. لیکن ایکسیپشنز یہ ہے، دیر آر 7 ایکسیپشنز according to which one cannot sue. 7 ایکسیپشنز ایسے ہے کہ جس کے تحت ایک بندہ سو نہیں کر سکتا. 7 ایکسیپشنز ہے. تو آج کے اس ٹاپک میں ہم 2 ٹرمز استعمال کریں گے. نمبر 1 از right to person, right to person, and second one is right to property. ان دونوں کا اندازہ ہم اس کے نام سے ہی لگا سکتے ہیں. پرسن شخصیت. اگر ایک بندے پر حملہ کیا جائے یا کسی پر الزام لگایا جائے یا کسی کی بے عزتی کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا رائٹ ٹو پرسن وائلیٹ کیا گیا ہے. لیکن اور پراپرٹی جاگیر، اس کی دولت یا جاگیر وغیرہ کو جو نقصان پہنچا جائے تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا رائٹ ٹو پراپرٹی وائلیٹ کیا گیا ہے. تو یہ 2 ٹرمز آپ ذہن میں رکھ لیں. ایکسیپشنز اب ہم پڑھیں گے. دیر آر 7 ایکسیپشنز. نمبر 1 از an alien enemy. An alien enemy. ان الائن انیمی سے مراد ہمارا دشمن ملک جو ہے اس کا پرائیویٹ ممبر یا آفیشیل ممبر یا گورنمنٹ جو ہے یا کوئی اور سبجیکٹ جو ہے اس کو ہم ان الائن انیمی کہتے ہیں. یہاں پر 2 ٹرمز استعمال ہوتے ہیں، ان الائن انیمی اینڈ سیکنڈ ون از ان الائن فرینڈ. تو فرینڈز ممالک جو ہمارے ہیں اس کے پرائیویٹ ممبر، آفیشیل ممبر، گورنمنٹ یا کوئی اور سبجیکٹ کو ہم ان الائن فرینڈ کہتے ہیں، اور دشمن ممالک کو، اور ہم اس کو فورن اسٹیٹ بھی کہتے ہیں جو ہمارا دشمن ہو. تو ان الائن انیمی ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ان الائن انیمی جو ہے وہ سو نہیں کر سکتی. لیکن ایک صورت میں کر سکتی ہے کہ وہ سینٹرل گورنمنٹ سے جو ہے وہ پرمیشن لے لے. پرمیشن کے بعد وہ پاکستانی کورٹ میں سو کر سکتی ہے ایک پاکستانی کے خلاف. سیکنڈ ایکسیپشن ہے فیلونز اور کنویکٹس. فیلونز اور کنویکٹس. فیلونز کو ہم بدمعاش کہتے ہیں اور کنویکٹ کو مجرم. دو بندے ہیں یہاں پر. ایک وہ ہے جس کو ڈیتھ پینلٹی سنائی گئی ہو. فرسٹ ون از جس کو ڈیتھ پینلٹی سنائی گئی ہو، اور دوسرا بندہ جس کو ٹریسر یعنی غدار ڈکلیئر کیا گیا ہو. تو ڈیتھ پینلٹی جس کو سنائی گئی ہو اور جس کو غدار ٹھہرایا گیا ہو وہ رائٹ ٹو پرسن کے لیے سو کر سکتی ہے، لیکن رائٹ ٹو پراپرٹی کے لیے سو نہیں کر سکتے. ڈیتھ پینلٹی جس کو سنائی گئی ہو اور جس کو غدار ٹھہرایا گیا ہو وہ رائٹ ٹو پراپرٹی کے لیے سو نہیں کر سکتی، لیکن پرسن کے لیے کر سکتی ہے. تو ایکسیپشن یہاں پر یہ ہے کہ
فیلونز اینڈ کنویکٹس جو ہے وہ رائٹ ٹو پراپرٹی کے لیے سو نہیں کر سکتی. The third exception is that بینکرپٹس وہ ہوتے ہیں جس کو جو ڈیبٹ کو پے کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اس کو لا ڈکلیئر کرتی ہے ایز اے بینکرپٹ مین who is disable to pay debt. جو قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس کو قانون بینکرپٹ ڈکلیئر کرتا ہے. ایک بندے نے اے نے بی کو قرضہ دیا 1,00,000 روپے، تو اور اس کے درمیان کنٹریکٹ ہوا کہ 1 مہینہ بعد یہ بی اے کو اس کے 1,00,000 روپے واپس دیں گے، لیکن بی نے وہ نہیں دیے. اے چلا گیا بی کے خلاف کورٹ میں اور مقدمہ کیا کہ ہمارا جو کنٹریکٹ ہوا اس کو بی نے توڑا ہے. تو قانون بی سے کہے گا کہ آپ کے پاس جو ہے انکوائری کرے گا کہ بی کے پاس جو پراپرٹی وغیرہ ہوگی وہ اس سے وہ اے کا جو قرضہ ہے وہ دے دے گا، لیکن بی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد فرض کرے پراپرٹی جو ہے وہ 50,000 کا انکوائر ہو جائے، تو 50,000 اس کے پاس 50,000 روپے اور اس نے اس کو اے نے بی کو 1,00,000 روپے دیے ہیں، تو پھر عدالت اس بی کو بینکرپٹ قرار دیتا ہے، ڈکلیئر کرتا ہے، اور اس کا جو 50,000 روپے ہے وہ اس سے لے کر کس کو دیتا ہے، وہ آفیشیل ریسیور کو دے دیتا ہے. آفیشیل ریسیور اس کا جو 50,000 روپے اس کا جو پراپرٹی ہے وہ آفیشیل ریسیور ریسیو کرتا ہے اور اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. تو پھر تو اس شکل میں بینکرپٹ رائٹ ٹو پرسن کے لیے سو کر سکتا ہے، لیکن رائٹ ٹو پراپرٹی کے لیے یہ سو نہیں کر سکتی، کیونکہ بی کا جو ہے بینکرپٹ جو ہے اس کا پراپرٹی رہا ہی نہیں، تو وہ کس کے لیے سو کرتا ہے. تو یہاں پر ایکسیپشن یہ ہے کہ بینکرپٹ رائٹ ٹو پراپرٹی کے لیے سو نہیں کر سکتا. دی فورتھ ایکسیپشن از ہسبینڈ اینڈ وائف. انگلینڈ میں ان دونوں کو ایک پرسن کنسیڈرڈ کیا جاتا ہے، یعنی وائف اور ہسبینڈ کو 1 پرسن کنسیڈرڈ کیا جاتا ہے. تو ایک پرسن اپنے آپ کے خلاف کیسے مقدمہ درج کر سکتا ہے؟ تو نہ ہسبینڈ وائف کے خلاف مقدمہ درج کر سکتا ہے اور نہ وائف ہسبینڈ کے خلاف سو کر سکتی ہے، لیکن ہاں وائف ایک صورت میں کر سکتی ہے سو، وہ ہے اس کا جو پرسنل پراپرٹی جو ہوتا ہے وہ اگر اس پراپرٹی کو ہسبینڈ سے کوئی خطرہ ہو تو وائف ہسبینڈ کے خلاف سو کر سکتی ہے. لیکن عام روٹین میں یعنی انگلینڈ میں ان دونوں کو 1 پرسن کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف سو نہیں کر سکتے. The fifth exception is corporation. کارپوریشن بھی رائٹ ٹو پرسن کے لیے سو نہیں کر سکتی. پرسن مین کے کارپوریشن پر تو حملہ نہیں کیا جاتا، اور اس کا پرسن بھی شخصیت بھی نہیں کہ اس کو ڈیفیم کیا جائے، اس کی بے عزتی کیا جائے.
لیکن پراپرٹی کے لیے سو کر سکتی ہے. کسی نے اس کے پراپرٹی کو نقصان پہنچایا تو کارپوریشن پھر رائٹ ٹو پراپرٹی کے لیے سو کر سکتی ہے. لیکن ایکسیپشن یہ ہے کہ کارپوریشن رائٹ ٹو پرسن کے لیے سو نہیں کر سکتی. The sixth exception is child in mother's womb. ایک بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا وہ اپنی ماں کے حمل میں ہے تو وہ نہ پراپرٹی کے لیے سو کر سکتی کیونکہ وہ تو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں، تو اس کا پراپرٹی کہاں سے آ گئی، تو وہ رائٹ ٹو پراپرٹی کے لیے بھی سو نہیں کر سکتا. اور رائٹ ٹو پرسن، اس کا پرسن ہے، اس کا وجود ابھی تک ہے ہی نہیں، دنیا میں آیا ہی نہیں، تو وہ کیسے پرسن کے لیے سو کر سکتا ہے. تو چائلڈ ان مدر ووم کین ناٹ سو. The seventh exception is foreign sovereign or foreign state. تو اگر آپ ایک ملک کے خلاف ٹارٹ کمٹ کرتے ہیں تو وہ ملک جس کو پاکستان نے ریکگنائز نہیں کیا ہو وہ آپ پر سو نہیں کر سکتے، اور جس ملک کو پاکستان نے ریکگنائز کیا ہو، ڈکلیئر کیا ہو کہ وہ سو کر سکتی ہے تو پھر وہ پاکستان میں سو کر سکتی ہے. لیکن ایکسیپشن یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک سو نہیں کر سکتا ایکسیپٹ ہو ڈکلیئرڈ بائی گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ آف پاکستان. سینٹرل گورنمنٹ آف پاکستان نے جس ممالک کو ریکگنائز کیا کہ وہ سو کر سکتی ہے وہ تو کر سکتی ہے، لیکن جس کو ریکگنائز نہیں کیا ہو تو وہ سو نہیں کر سکتی. تو ہم یہاں پر بات یہ کریں گے کہ ریکگنائز اسٹیٹ کے علاوہ کوئی بھی اسٹیٹ پاکستان میں آپ پر سو نہیں کر سکتی. تو یہ تھے 7 ایکسیپشنز. اس کے علاوہ ہر وہ بندہ سو کر سکتا ہے لیکن ان 7 ایکسیپشنز کے علاوہ. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم.